آپ لوگ خاموشی کا ماحول بنائیں، اس لیے کہ دیکھیں میری آواز بیٹھی ہے، آپ جتنا شور کریں گے میرا دل اتنا بیٹھتا جائے گا۔ آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے انشاءاللہ یہ آواز ابھی کھل جائے گی۔ آپ صرف میرا سپورٹ کر دینا، انشاءاللہ پھر میں مکمل سنا کے جاؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے نام کی محفل ہے، وہ نواسہ جسے کربلا میدان نینوا میں کرب و بلا میں میرے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ وہ اس نواسے کی محفل ہے جو آج ہی کی تاریخ کو، آج ہی کی 10 محرم کو، یہی عاشورہ کے دن آقا امام حسین پر ظلم کیا گیا، آپ کے لاڈلوں کو شہید کیا گیا، آپ کے گھر والوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ حسین ابن علی کے نام کی محفل ہے۔ آج اپنے دل میں آقا حسین کو یاد رکھو اور دل میں یہ تصور رکھو کہ ہم لوگ آج بیٹھے غم حسین میں ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دل میں میرے حسین کا غم ہوگا خالق کائنات بروز محشر اسے جہنم میں نہیں جانے دے۔ وہ حسین کی شان ہے، اس حسین کی محفل میں ہے۔ وہ حسین کل میں نے جو آپ سے گفتگو کی تھی آپ کے جانثار کے شہادت کے بعد، آپ کے بھتیجے 4 محمد بن حنفیہ، حضرت عمر ابن حسن، حضرت ابوبکر ابن حسن اور حضرت قاسم ابن حسن، یہ 4 افراد کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عباس علمبردار، آپ کے بھانجے اونو محمد، یہ دونوں اور آپ کے عباس علمبردار آپ کے بھائی وہ بھی شہید ہوئے کربلا کے ریگستان میں، اور دیگر جانشین آپ جب شہید ہو چکے ان کے بعد باری آئی ہے سیدہ کے لال کی، سیدہ کے لال کے لال کی، سیدہ کے لال اصغر کی۔ وہ باری آئی ہے کہ جب ظالموں نے ساری ظلم حدیں پار کر دی، مخدومہ کائنات کی شہزادیاں کہتی حسین کربلا کے میدان میں یزیدی ہم پر ظلم کر رہے، حسین دیکھو ذرا اصغر کی ہونٹیں سوکھے جا رہے، حسین اے حسین اس اصغر کو لے لو، ذرا جا کر کہہ دو ظالم ہم سے دشمنی کر بیٹھے ہے، اس ظالم کو ان بچوں پہ تو ترس آئے گا، اس ظالم کو اس معصوم اصغر پہ تو ترس آئے گا۔ ان ظالموں سے کہہ دو کہ حسین کو پانی نہ دو، حسین کے خیمے میں پانی نہ دو، لیکن اے یزیدیو اس ننھے سے بچے علی اصغر کو پانی دے دو۔ آپ نے جب کہا، مولا حسین نے کہا آپ ان سے وفا کی امید رکھتی ہیں، دیکھو وہاں کسی کو پانی نہ دیا جائے گا، لیکن بیویاں پھر کہتی ہیں نہیں نواسے رسول آپ ایک مرتبہ جا کر کہے تو، تاکہ یہ دنیا والے یہ نہ کہہ دے کہ ہم سے پانی کے لیے معصوم اصغر کے لیے نہ کہا گیا تھا، ورنہ ہم بڑوں کو تو نہ دیے تھے، چھوٹوں کو تو ضرور دیتے۔ اے ابن علی آپ کربلا کے میدان میں اس بچے کو لے کر جائیے اور کربلا کے میدان میں لے جا کر کے اس بچے کو دکھا کر کہہ دو اے نہر فرات اگر تجھے عزت چاہیے تو میرے بیٹے علی اصغر کے حلقوم پہ اپنے چند پانی کے قطرے ڈال دے۔ ان یزیدیوں سے کہہ دو کہ خطا ہم نے ہے، ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، لیکن میرے بیٹے علی اصغر کو، میرے بیٹے علی اصغر کو پانی کے چند قطرے دے دو۔ آقا حسین کہتے ہیں اے شہر بانو، اے بی بی بانو آپ ان سے وفا کی امید رکھتی ہو، اے بانو آپ ان سے وفا کی امید رکھتی ہو، اے بانو جو علی اکبر کو کربلا کے میدان میں، اے بانو جو میرے بھانجوں کو کربلا کے میدان میں، اے بانو جو میرے بھائی کو کربلا کے میدان میں، اے بانو جو میرے قاسم کو کربلا کے میدان میں، اے بانو جو میرے بھتیجے کو کربلا کے میدان میں، اے بانو جو میرے بھانجوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر چکے ہیں، پانی نہ دیا بانو ان سے امید رکھتے ہو۔ اے بانو آپ آواز میں کچھ نہ کریں، منصور عالم کچھ نہ کریں، وہ ابھی بند کرا دوں گا میں، آپ آئیں، نہیں تو جو بنا ہے وہ بھی بگڑ جائے گا یار۔ جبران ہلکا سا ایکو کم کر دیں بس، جسے نالج ہے وہی جائے ورنہ جو بنا وہ بھی بگڑ جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے جب کہا گیا، نواسے رسول نے ان سے بتایا، لیکن پھر بھی کہا اگر بابی اے بیویو اگر آپ کہتی ہو
ٹیوٹر کی آواز پڑھا دے یار ادھر کر دے کہ آواز اس کی کیچنگ مجھے ملے. میں بیوی کہتی ہو تو میں اس بچے کو لے کر جاتا ہوں. گویا مصطفیٰ جانے کے مصطفیٰ جانے رحمت کے نواسے اپنے جگر علی اصغر کو لیا ہے اپنے ہاتھوں پر اور اپنی چادر تطہیر پر جو ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی چادر آپ کے جسم اطہر پر پڑی تھی اس چادر میں چھپائے ہیں اور لے کر چلے ہیں. یزیدی جب دیکھتے ہیں حسین کچھ چھپائے ہوئے لے کر آ رہے ہیں, چادر میں کچھ چھپا ہے, یزیدیوں نے دیکھا ہے حسین لے کر آ رہے ہیں. ظالم سوچتے ہیں حسین صلح کے لیے قرآن چھپا کر لا رہے ہیں, حسین اپنے آغوش میں قرآن کو لے کر آ رہے ہیں. ظالموں نے سوچا ہے حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں, لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ حسین قرآن نہیں بلکہ قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹے علی اصغر کو لا رہے ہیں. حسین جیسے ہی کربلا کے ریگستان میں گئے آپ نے خطبہ دیا یزیدیوں تمہارا مقابلہ مجھ سے ہے, یزیدیوں تمہیں مجھ سے تکلیف ہے, یزیدیوں میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے علی اصغر کو پانی کے چند قطرے دے دو, کل برود محشر نانا مصطفیٰ سے آب کوثر کا پیالہ پلاؤں گا. میرے آقا حسین جب یہ کہتے ہیں نواسے حسین کی اس گفتگو کو سن کر یزیدیوں نے کہا اے حسین ہم بے شک دیں گے, لیکن حسین یزید کے نام کی بیعت کر لو, ہم اسے بھی پانی دیں گے, آپ کو بھی دیں گے, آپ کے کنبے کو بھی پانی دیں گے. حسین ابن علی نے کہا اے ظالمو حسین کو اگر بیعت ہی کرنی ہوتی علی اکبر نہ جاتے, قاسم نہ جاتے, عباس نہ جاتے, اونا محمد نہ جاتے, عبداللہ قلبی نہ جاتے, میرے جانثار نہ جاتے. اے یزیدیوں حسین اپنا ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر نہیں دے سکتے. وہ حسین کربلا کے ریگستان میں حسین اب اس بچے کو گود میں لے کر آئے, اس بچے کے سر سے چادر ہٹائی. جب چادر تطہیر کو ہٹایا گیا آقا حسین جیسے چادر ہٹائے گئی آقا حسین کے لاڈلے کے چہرے سے جب چادر ہٹتی ہے لوگ ایسا دیکھتے تھے کہ رحلے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسا بیٹا اصغر ہے, ایسا لگتا ہے کہ نانا کے نواسے کے گود ہے, ایسا لگتا ہے وہ گود نہیں بلکہ رحل بنا ہے, اور ایسا لگتا ہے اس گود میں مثل قرآن کے وہ بچہ لیٹا ہوا ہے. یزیدی کہہ رہے تھے اے ابن زیاد دیکھ لے حسین گود میں بیٹا نہیں قرآن لے کر کے آئے ہیں. حسین کے پاس جب یزیدیوں نے دیکھا کسی اندر ہمت نہ تھی, اتنے میں ایک ہرمرا ظالم تھا. وہ ہرمرا ظالم جیسے ہی دیکھتا ہے ابن زیاد نے کہا ہے ہرملا اپنی تیر کو سنبھال, اپنی کمان کو سنبھال, اور سنبھالنے کے بعد ہے ہرملا اسے لے جا کر کے ایسا تیر مار کی اصغر کے گلے پہ چبھ جائے. وہ ہرملا بدتیر, وہ ہرملا گستاخ اہل بیت اطہار, وہ دنیا کا لالچی کتا کہتا ہے اے ابن زیاد ٹھیک ہے. ادھر حسین گفتگو کر رہے تھے, ادھر وہ تیر سنبھالتا ہے اور کمان کو آگے لیتا ہے, تیر کھینچتا ہے, کھینچنے کے بعد اس تیر کو اس طریقے سے مارتا ہے کہ 6 ماہ کے اصغر کے حلقوم پر جا کر کے گلے میں جا کر کے وہ تیر پیوست ہو جاتا ہے, اس پار سے اس پار ہو کر مولا حسین کے بازو میں جا کر لگ جاتا ہے. مولا حسین کے بازو میں جب وہ تیر پیوست ہو جاتا ہے, مولا حسین نے جب چاہا کہ اس تیر کو نکالا جائے, جب مولا حسین نے بیٹے کے چھلے ہوئے گلے سے تیر کو نکالا ہے, جس وقت تیر کو دیکھا ہے مولا حسین نے کہا ہے اے ظالموں تم نے اس کو بھی نہ چھوڑا, اے ظالموں اب کس منہ سے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو, اے ظالموں تمہیں کیا ہو گیا ہے, اس دنیا کی لالچ میں اتنا گم ہو گئے ہو, اے ظالموں تم دنیا میں اتنا مگن ہو گئے ہو کہ تمہیں نانا مصطفیٰ کی امت, تو نانا مصطفیٰ کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور مصطفیٰ کی آل سے بغاوت کرتے ہو. تم کیسے محشر میں مصطفیٰ کے شفاعت کی امیدوار ہو؟ سوچو ذرا, مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے جو میرے حسین کا نہیں ہو سکتا ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے, اور تم لال حسین کو قتل کرتے جا رہے ہو اور پھر بھی مصطفیٰ سے امید لگا کر بیٹھے ہو کہ ہم مصطفیٰ سے شفاعت پا جائیں گے. نہیں, تمہارا ٹھکانہ اب صرف جہنم جہنم جہنم. حسین نے جب یہ کہا
میرے حسین نے جب یہ کہا اس بچے کو لے کر آئے ہیں، وہ اصغر رو رہا ہے، حسین لے کر آ رہے ہیں۔ بی بی بانو کہتی ہے دیکھو لگتا ہے میرے اصغر کو یزیدیوں نے پانی دے دیا ہے، اصغر خاموش ہو گیا ہے۔ میں کہتی تھی نا زینب کہ یزیدی پانی دے دیں گے، آپ نے یہ کہا ہے۔ آقا حسین تھے، بہن زینب نے پوچھا ہے آقا کیا بات ہے؟ حسین نے کہا ہے بہن بات یہی ہے کہ پانی تو پی کر آیا ہے لیکن دنیا کا پانی پی کر نہیں آیا ہے، اے زینب یہ نانا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جام کوثر پی کر کے آیا۔ نہ کہا بہن زینب کی چیخ نکل جاتی ہے، آگوش میں لیتے اصغر تو بھی چلا گیا، اصغر تو بھی چھوڑ کے چلا گیا، اصغر تو بھی کربلا کے میدان میں چلا کھو گیا۔ اے اصغر کہاں سے تجھے پائیں گے؟ اے اصغر جھولا کسے جھلائیں گے؟ اے اصغر کس سے محبت کریں گے؟ اے اصغر ہم اندر بیٹھ کر کس سے باتیں کیا کریں گے؟ اے اصغر بتا تو صحیح تو چھوڑ کر چلا گیا ہے، اے اصغر تو کس کے حوالے چھوڑ کر گیا ہے؟ آواز آتی ہے اے پھوپھی جان ہم سب کا محافظ اللہ ہے، اس رب کے حوالے ہم سب ہیں، وہی رب ہے جس نے زندگی دی ہے، وہی رب ہے جس نے زندگی لی ہے۔ اور اے پھوپھی جان ہم تو قرآن کی آیت کے ترجمہ ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے آقا علی اصغر کی شہادت کے بعد میرے آقا امام حسین جیسے ہی رن میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، نانا مصطفیٰ کا اپنے نانا مصطفیٰ کی چادر تطہیر کو اپنے بدن پر لیتے ہیں، بھائی حسن کا امامہ لیتے ہیں، چچا کی نیزے لیتے ہیں، چچا جعفر طیار کا نیزہ لیتے ہیں اور مولا علی کی تلوار لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کمر پر باندھ کر چلے ہیں اس تلوار کو، ایسا لگتا تھا کہ رن میں جانے والا کوئی شیر نہیں بلکہ بھپر شیر جا رہا ہے۔ اب میدان میں کوئی آنے والا جو آئے گا ادھر میں ملیا میٹ ہو جائے گا، اتنے میں بیٹا علی اکبر آ کے قدم پکڑ لیتا ہے، اے بابا جان ابھی کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹا علی اکبر ہم شبیہ مصطفیٰ، اے میرے لاڈلے میں کربلا کے ریگستان میں جا رہا ہوں، اے بیٹا اپنے بابا کو دیکھ لے، جی بھر کے دیکھ لے، اس لیے اب اس کے بعد اپنے بابا کو نہیں دیکھ پائے گا۔ علی اکبر قدم کو پکڑ کر کہتے آقا ابھی آپ نہ جائیں گے جب تک یہ آپ کا بیٹا 18 سال کا علی اکبر موجود ہے، جب تلک 55 سال کا میرا ضعیف باپ نہ جائے گا، آقا پہلے میں جاؤں گا اس کے بعد پھر آپ جائیں گے۔ حسین نے کہا بیٹے نہیں ابھی تمہیں نہیں جانا ہے، حسین نے کہا بیٹا نہیں تم ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، اے بیٹا نہیں لوگ تمہیں دیکھ کر کے تم سے محبت کرتے ہیں، اے حسین اے بیٹا نہیں اس لیے کہ میری مراد تم ہو۔ میں نے رب جب میری شادی کے لیے میں صحرا پہنا تھا اس وقت مجھے ماں کی یاد آئی تھی، نانا مصطفیٰ کی یاد آئی تھی، میں نے رات میں ہی رب کائنات سے دعا کی تھی اے نانا مصطفیٰ۔ نانا مصطفیٰ میرے خواب میں آئے تھے، میں نے نانا سے کہا تھا اے نانا مصطفیٰ اگرچہ آپ مجھے نہ دکھے ہیں لیکن نانا مصطفیٰ بڑی یاد آتی ہے، کوئی ایسا بیٹا مجھے دے دے جو آپ کا ہم شبیہ ہو، آپ کا مشابہ ہو، آپ کے جیسا دیکھنے میں ہو۔ آقا جب آپ کے جیسا دیکھنے میں ہوگا میں اسے دیکھ کر کے نانا مصطفیٰ کے چہرے کو یاد کر لیا۔ اے علی اکبر تو جب پیدا ہوا نانا مصطفیٰ کے صدقے پیدا ہوا ہے، اے علی اکبر دنیا تجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہے، اے علی اکبر تو وہ ہے کہ اگر وادی مدینے کی گلیوں میں اگر ایک ہفتے تک تو کسی گلی کے اندر سے نہ گزرتا تھا پورا کا پورا محلہ اٹھ کر میرے گھر پر آ جاتا تھا اور آ کر کہتا حسین ابن علی ذرا بلاؤ تو اپنے بیٹے علی اکبر کو، آج مصطفیٰ کی یاد آئی ہے، کئی دنوں سے علی اکبر باہر نہیں آئے ہیں، انہیں بلاؤ ہم ان کے زیارت کرنا چاہتے ہیں اور دیدار مصطفیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ گویا علی اکبر کے دیدار مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کے جیسے نظر آتا تھا۔ ہم شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ہے۔ علی اکبر سے کہتے علی اکبر تم نہ جاؤ کربلا کے میدان میں، علی اکبر کہتے آقا میں جاؤں گا کربلا کے میدان میں، آقا میں جاؤں گا کربلا کے میدان میں، ورنہ نانا مصطفیٰ کہہ دیں گے علی اکبر بے شک تو میرا ہمسایہ تھا، بے شک تو میرا ہمسایہ تھا، لیکن علی اکبر بتا کہ میرے نواسے سے بڑھ کر تو آیا تھا، اے شک تو میرا ہمسایہ تھا، کیا میرے نواسے سے مرتبے میں بڑا تو تھا،
اے علی اکبر بتا تو صحیح، میں اس کا نانا تھا، اے علی اکبر بتا تو صحیح، کیا تیرا نانا بھی نبیوں کا امام تھا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ بابا علی پوچھ لیں گے، ماں فاطمہ پوچھ لیں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ آقا نہیں، جب تک علی اکبر ہے، جب تک آپ رن میں نہیں جا سکتے، جب تک آپ نہیں جا سکتے ہیں، اتنا کہا تھا۔ آپ نے کہا بیٹا نہیں تو نہ جا۔ ابھی باپ بیٹی کی گفتگو ہو ہی رہی تھی، ادھر مخدومہ زینب آ جاتی ہے۔ مخدومہ زینب کہتی ہے اے بھائی جان، علی اکبر کو رن میں جانے کی اجازت دی۔ علی اکبر نے کہا پھوپھی جان دیکھو، اے پھوپھی جان دیکھو، اس لیے کہ بابا جا رہے ہیں رن میں، مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اے پھوپھی جان دیکھو اصغر چلا گیا ہے، اے پھوپھی جان دیکھو انو محمد چلے گئے ہیں، اے پھوپھی جان دیکھو قاسم چلے گئے ہیں، اے پھوپھی جان دیکھو عباس علمبردار چچا چلے گئے ہیں، اے پھوپھی جان دیکھو عبداللہ قلبی چلے گئے ہیں، اے پھوپھی جان دیکھو جانثار چلے گئے ہیں، کربلا کے میدان میں ہے، سارے جانثار شہید ہو چکے ہیں۔ اے پھوپھی جان دیکھو میرے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ ابن حسن شہید ہو چکے ہیں، میرے بھائی حضرت عمر ابن حسن شہید ہو چکے ہیں، میرے بھائی حضرت ابو بکر ابن حسن شہید ہو چکے ہیں۔ آقا اب میں تنہا کیا کروں گا؟ اے ابن رسول اللہ، آپ تو سخی باپ کے بیٹے ہیں، آپ سخی ماں کے لاڈلے ہیں، آپ سخی نانا کے نواسے ہیں۔ آقا جب آپ کے سامنے کوئی آتا رہا جو بھیک مانگتا رہا، آپ نے دے کر بھی کہا ہے جا جانے والے لے جا، جتنا میرے پاس تھا میں نے دیا ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ ہم نے نہ تو کسی سے سوال کیا ہے، اور میں یہ سوچ لوں گا ہم نے کسی کو کچھ دیا ہی نہیں۔ آقا آپ کی سخاوت تو مشہور ہے، آقا آپ کی سخاوت بہت زیادہ مشہور ہے۔ آقا کربلا کے ریگستان پر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، آقا کربلا کے تپتے میدان نینوا میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، آقا آپ چھوڑ کر جا رہے ہو۔ آقا میں کیا کہوں گا قلب رود محشر؟ نانا مصطفیٰ کیا کہیں گے، ماں فاطمہ کیا کہیں گی، بابا علی کیا کہیں گے، بھائی قاسم کیا کہیں گے، بھائی اونو محمد کیا کہیں گے، بھائی جعفر بھائی محمد بن حنفیہ کیا کہیں گے، بھائی عمر ابن حسن کیا کہیں گے، بھائی ابو بکر ابن حسن کیا کہیں گے، اور جانثار کیا کہیں گے؟ اے اکبر میرے آقا حسین کو کربلا کے میدان میں بھیج دیا اور تو نہ گیا تھا، اس وقت میں سارے محشر کے سامنے شرعام رسوا ہو جاؤں گا۔ اے بابا جان مجھے رن میں جانے کی اجازت دے دی۔ نہ کہا میرے امام نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اگر تو اتنی ضد کر رہا ہے ہم شبیہ مصطفیٰ اکبر جا۔ علی اکبر چلے، کہا بیٹا جا تیاری کر لے، علی اکبر اٹھے ہیں۔ بھائی زین العابدین بیمار ہیں، وہ بیمار زین العابدین ہیں، بستر پر لیٹے ہیں، زین العابدین کے پاس پہنچے، بھیا زین العابدین دیکھ لے اپنے بھائی کو، جیسے کہا دیکھ لے اپنے بھائی کو۔ زین العابدین اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں پر اٹھ نہ پاتے ہیں، آپ سہارا دے کر کہتے ہیں زین العابدین پریشان مت ہو، لیٹا رہا، مرضی مولا کچھ اور ہے۔ اے زین العابدین تو لیٹا رہا، تجھے کربلا کے میدان میں نہیں جانا ہے، بلکہ امام حسین کی نسل تجھ سے چلے گی۔ زین العابدین تجھے کربلا کے ریگستان میں یہ سارا منظر دیکھ کر کے اس غم کو برداشت کر کے اس دنیا میں رہنا ہے، ظالم ابھی تجھ پر بھی ظلم کریں گے۔ اے زین العابدین میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی کو بہت ستایا جائے گا، میرے بھائی کے پیروں میں ہاتھوں میں گلوں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی، بیڑیاں ڈالی جائیں گی۔ اے زین العابدین مجھے معلوم ہے میرا بھائی بیمار ہے پر پیدل چلایا جائے گا۔ اے زین العابدین صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اے زین العابدین آج اپنے بھائی اکبر کو جی بھر کے دیکھ لے۔ اتنا کہا، زین العابدین نے اشارہ کیا، اے بھیا اکبر اگر تم بابا کے نام پہ نانا مصطفیٰ کے دین کے نام پر قربان ہونا جانتے ہو تو میں بھی ابن رسول اللہ ہوں، میں بھی حسین ابن علی ہوں، میں بھی حسین ابن علی کا لاڈلا ہوں، میں بھی زین العابدین ابن حسین ہوں، میرے اندر بھی جذبہ ہے، لیکن آ کے یہ بخار اٹھنے نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے کہا زین العابدین رکو، اب میں کربلا کے میدان میں جاؤں گا۔ ماں بانوں کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں اے ماں آپ کا لاڈلا میدان کربلا میں جا رہا ہے، میدان نینوا میں جا رہا ہے، ماں اجازت دے دے۔ پھوپھی کے پاس آتے ہیں، اے پھوپھی آج جس طریقے سے آپ نے اپنے بیٹے اونو محمد کو دولہا بنایا تھا، میدان کا غازی بنا کر بھیجا تھا، اے پھوپھی جان آج علی اکبر کی تمنا ہے کہ آپ ماں سیدہ کی نشانی ہے، ماں سیدہ کے صدقے اپنے علی اکبر کو رن میں جانے کے لیے تیار کر۔ آپ نے
ٹھیک ہے، آپ نے اٹھایا، تلوار ہاتھ میں دی، کمر پر امامہ بالا، کمر کسی گئی، آپ کے سر پر امامہ دیا گیا، آپ کے جسم کو لوہے سے، آپ کے جسم پر لوہے کی کوئی خود نہ تھی، آپ کے سر پر کوئی خود نہ تھی کہ آپ کے سر کی حفاظت ہو سکے، تلوار سی، فقط تلوار تھی، تلوار جو مردوں کا گہنا تھا۔ امام علی اکبر تلوار لیے ہے، ڈھال لیے ہے، نیزہ لیے ہے، کربلا کے میدان کی جانب جیسے ہی صحیح مخدوم سیدہ قبلہ علی نے، مخدومہ زینب نے روانہ کیا ہے، اے علی اکبر ٹھہر جا۔ مولا علی اکبر ٹھہر گئے، کیا بات ہے، کہا اے علی اکبر سن لے، تو جانے سے پہلے اتنا تو بتا دے، تو کربلا کے میدان میں جا رہا ہے، کیا اپنے بابا سے نہ ملے گا؟ اپنے بابا سے آخری مرتبہ مل لے، اس لیے کہ میں جانتی ہوں میرا بھائی حسین تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے تو پہلے اس کی اولاد تھا، اولاد سے سب محبت کرتے ہیں، لیکن اے بیٹا علی اکبر تو ہم شبیہ مصطفیٰ بھی تھا، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، اور جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہو اس کی کیا شان ہوگی؟ اے اکبر میرا بھائی تجھے دیکھ کر مصطفیٰ کی صورت کو یاد کیا کرتا۔ علی اکبر میرے بھائی سے اجازت لے لے، باپ کے حجرے کے پاس جیسے پہنچے ہیں، باپ نے نظر اٹھائی ہے، دیکھا 18 سال کا چٹکل نوجوان کھڑا ہے، 18 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی کا نوجوان کھڑا ہے، دیکھا سامنے علی اکبر ہے، بابا کی آنکھیں بھیگ جاتی ہے، علی اکبر نے کہا بابا جان یہ آنکھیں اشکبار کیوں ہے؟ علی اکبر سے بابا نے کہا اے بیٹا علی اکبر دیکھ رہا ہو یہ میری زندگی کی کمائی آج میدان کربلا میں جا رہی ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے، لیکن مجھے غم یہ ہے کہ ہم شبیہ مصطفیٰ کربلا کے ریگستان میں لٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ غم اس بات کا ہے، مجھے یہ غم نہیں کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، غم اس بات کا ہے لاڈلے کہ ہم شبیہ مصطفیٰ جسے دیکھ کر دنیا مصطفیٰ کے چہرے کو یاد کر لیتی تھی، جو مصطفیٰ کے چہرہ نہ دیکھے تھے وہ ہم شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ کر سمجھ لیتے تھے کہ یہ ہم شبیہ مصطفیٰ پر ہے، ان کی صورت کو دیکھ کر اب جس وقت آپ رن میں جانے کی بابا سے اجازت لیے ہے، قدم کو چومے ہیں، بابا نے پیشانی چومی ہے، سینہ چوما ہے، کہا بابا سینہ چومنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا بیٹا رن میں جا رہا ہے، رن سے جب واپس آئے گا تب حسین اس کا جواب دے دے گا، گویا حسین کو پتا تھا کہ میرے بیٹے علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا جائے گا اور وہ نیزہ اتنا سخت ہوگا، اس لیے پہلے سے اس سینے کو آقا حسین نے بوسہ دے دیا۔ علی اکبر میدان کربلا میں جب چلے، جیسے میدان کربلا میں آپ پہنچے ہیں، میدان کربلا میں جانے کے بعد آپ جیسے وہاں پہنچے ہیں، میدان نینوا میں جا کر کے جیسے آپ کے گھوڑا جا کر بیچ میدان میں رکا ہے، یزیدیوں نے دیکھا ہے، آپ نے آواز دی حل من مبارک، ہے کوئی جو علی اکبر کے مد مقابلے پر ہے؟ سارے یزیدی دیکھ کر حیران تھے، سارے کے سارے حیران تھے، کیوں حیران تھے؟ سب کے ابن سعد نے کہا اے یزیدیو جاؤ، اے یزیدی کے سپاہیوں جاؤ، علی اکبر کا سامنا کرو۔ کہا اے ابن سعد تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے ابن سعد تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو کیا بات کر رہا ہے؟ رن میں دیکھ رہا ہے آنے والا کون ہے؟ ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، دیکھ لے آج جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت ہم سایہ آ گئے ہیں، ان سے جنگ کرنے کی بات کرتا ہے، ان سے جنگ کی بات کرتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی سے جنگ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اے ابن زیاد تیرے ایمان کو کیا ہو گیا؟ ابن زیاد نے کہا کہ دیکھو وہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں ہے بلکہ وہ ہم شبیہ مصطفیٰ حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں، دنیا ہم شبیہ مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہے، وہ حسین کے بیٹے علی اکبر ہے، یہ حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر ہے جن کی عمر 18 سال کی ہے، چڑھتی ہوئی جوانی ہے، جس وقت کربلا کے میدان میں آپ آئے ہیں، میدان نینوا میں آئے ہیں، زمین کہہ رہی تھی اللہ اکبر، یہ شیر آ گیا ہے، ایسا شیر نر آیا ہے کہ جس کے اگر وار کر دیا تو یزیدی کی ساری نسلیں تباہ و برباد ہو جائے گے، لیکن آواز آ رہی تھی علی اکبر حکومت کے لیے نہیں، علی اکبر دولت کے لیے نہیں کربلا میں آئے ہیں، کربلا میں آنا ایک مقصد ہے، صبر دکھانا ہے۔ علی اکبر نے جب یہ بابا نے وصیت بھی کی تھی بیٹا اپنا جوہر دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں کربلا میں، اگر کربلا میں آئے ہیں تو نانا مصطفیٰ کے دین کا ڈنکا بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے گردن کو کٹانے کے لیے آئے ہیں۔
علی اکبر کربلا کے میدان میں ہے، یزیدی سامنے ہے، علی اکبر نے للکارا ہے، یزیدی کہہ رہے ہیں کون جائے گا، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت سراپا آ گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا ہے ارے یہ مصطفیٰ جان رحمت نہیں ہے بلکہ ابن علی اکبر ہے، یہ علی اکبر ہے، ابن حسین ہے، یہ حسین کی اولاد ہے، یہ علی اکبر ہے۔ ظالموں نے جب یہ سنا یہ حسین کی اولاد ہے، مد مقابلے پر آنا شروع کیا۔ ایک پہلوان آتا ہے، آپ نے کہا تجھے میں نے سوچا تھا بڑا پہلوان ہوگا لیکن تو نے تو اپنے گھوڑے کی زندگی نہیں باندھی ہے۔ جیسے وہ جھکا ہے آقا علی اکبر نے تلوار کھینچی ہے، ایک ایسا وار کیا ہے کہ ایک ہی وار میں وہ پہلوان فینار جہنم ہو جاتا ہے۔ جب وہ پہلوان فینار جہنم ہو جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے، سب کے سب جلال میں آتے ہیں، علی اکبر نے ہمارے باپ کو مار دیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، آپ سب کو مارتے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک آتے ہیں، سب کے سب کو مارتے جاتے ہیں، سارے لوگ آتے رہتے ہیں، آپ مارتے رہتے ہیں۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی کہ کوئی آپ کے سامنے آ سکے، کسی کے اندر اتنی جرت نہ تھی کہ کوئی آپ کی تلوار کی تاب لا سکے۔ آپ یزیدیوں کو غازل مولی کی طریقے کاٹتے جا رہے تھے اور یزیدی کے اندر دوڑ کر یزیدی خیموں میں اندر جا کر کے جیسے بھیڑیوں کو شیر نر کہتا ہے اس طریقے سے آپ یزیدیوں کو دوڑا کر کے سرے عام قتل کرتے جا رہے تھے۔ یزیدی پکار رہے تھے اے ابن زیاد یہ 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے تو کھانا پانی اگر پا گیا تو ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اتنا کہا ابن زیاد کہتا ہے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ایک مرد کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو، ایک مجاہد کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو۔ یہ تو ابھی حسین ابن علی ہے، یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ اگر ابن زیاد کہتا ہے جب حسین ابن علی آئیں گے تو ان کے سامنے کیسے تاب لاؤ گے؟ اس کے اندر تو علی مرتضیٰ کا خون ہے، اس کے اندر حسین کا خون ہے، نسل بعد نسل آنے میں علی اکبر کے اندر اتنا پاور ہے، اتنی جرت ہے، اتنی قوت ہے۔ تو بتاؤ کہ جب حسین کے بیٹے کے اندر اتنی طاقت ہے تو جس حسین کے اندر مولا علی کا خون رواں دواں ہے اس حسین کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کربلا کے میدان میں آقا حسین ہے، کربلا کے میدان میں علی اکبر ہے۔ جب یزیدی تاب نہ لا سکے علی اکبر نے کہا اے یزیدیوں کہاں جا رہے ہو؟ تم تو مد مقابلے پر آنے والے تھے، تم تو سامنا کرنے والے تھے۔ اے یزیدی آؤ میرا سامنا کر لو، اے یزیدی آؤ میرا سامنا کر لو۔ لیکن کسی یزیدی کے اندر اتنی طاقت نہ تھی۔ پھر پیاس کی شدت بڑھی، آقا آپ آتے ہیں، خیمے کی جانب پلٹ کر آتے ہیں، آقا حسین کے جانب جب آتے ہیں، آنے کے بعد جیسے حسین نے دیکھا علی اکبر آتے ہیں، سینے سے لگایا، آنے کے بعد کہتے بابا اگر چند قطرے پانی کی مل جائیں تو علی اکبر تنے تنہا یزیدیوں کو نصف و نابود کر دے گا۔ بابا پانی کے قطرے دے دیے جائیں۔ حسین نے کہا بیٹا خیمے میں پانی نہیں ہے لیکن نانا مصطفیٰ کی بات یاد ہے کہ جب ہم پیاسے ہوتے تھے تو نانا اپنی زبان کو ہمیں چسایا کرتے تھے۔ اے بیٹا یہ زبان نانا مصطفیٰ کی زبان سے لگی ہے، میری زبان چوس لے۔ جب حسین نے اپنی زبان نکالی ہے، جب زبان باہر کی ہے، جیسے حسین نے زبان باہر کی ہے، یہ نوجوان اپنے باپ کی بوڑھی زبان کو دیکھ کر کے دیکھا زبان سوکھ کر کاٹا ہو گئی ہے۔ جیسے دیکھا ہے آپ دل میں سوچتے ہیں میرے باپ کی زبان تو سوکھ گئی ہے لیکن پھر بھی برکت لینے کے لیے بابا کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر چوستے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے بابا جان اب اجازت دو، اب ملاقات ہوگی تو بروز محشر نانا کے پاس ملاقات۔ اتنا کہا علی اکبر نے، آپ جیسے چلے میرے آقا حسین نے کہا بیٹا ٹھہر جا، اے علی اکبر ٹھہر جا۔ اس دے علی اکبر نے کہا ابا کیا بات ہے؟ کہ علی اکبر ٹھہر جا جی بھر کے دیکھ لے دے دے، اے بیٹا ٹھہر جا جی بھر کے دیکھ لے دے دے، اے بیٹا ٹھہر جا میں تجھے جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے میرے بیٹے آپ کے بعد تجھے کبھی نہ دیکھ پاؤں گا، اے میرے لاڈلے اب روز محشر ملاقات ہوگی، اے میرے لفت جگر میں چاہتا ہوں تجھے دینا، اے میرے نور نظر میں چاہتا ہوں تجھے دیکھنا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد بابا نے پھر کہا بیٹا جا اور جوہر مت دکھانا، وہاں جا کر کے صبر کر کے دکھا۔
حسین پہلے ہی منع کر دے رہے ہیں، جوہر مت دکھانا، تلوار مت چلانا۔ با علی اکبر مجھے معلوم ہے ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، مجھے معلوم ہے زہرا کے لاڈلے کے باڈلے ہو، مجھے معلوم ہے مولا علی کے پوتے ہو۔ اے علی اکبر مجھے معلوم ہے کہ رب نے تیرے اندر اتنی قوت عطا فرمائی ہے نبی کے صدقے میں کہ تو تنے تنہا اگر اپنی تلوار کو ہواؤں میں بکھیر دے تو وہ ہوا اپنے رخ سے یزیدیوں کے سروں کو قلم کرتی نظر آئے گی۔ اے علی اکبر لیکن تو اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں دکھانے نہیں، نانا مصطفیٰ کی شریعت کو بچانے آیا۔ اے علی اکبر جا تو رہا ہے لیکن صبر کا پیالہ پی کے آنا۔ اے علی اکبر جا تو رہا ہے جام شہادت پی کے آنا۔ اے علی اکبر جا تو رہا ہے جب کربلا کے میدان میں جانا تو یہ نہر فرات کو نہ دیکھنا، اگر دیکھنا تو نانا مصطفیٰ کے ہاتھ کا جام کوثر کا پیالہ دیکھنا۔ اے علی اکبر اسے دیکھنا۔ حضرت علی اکبر نے باپ کی وصیت کو یاد کیا، چاہا رن میں جا کر تلوار چلاؤ اور یزیدیوں کو پھر نارے جہنم کر دو، لیکن باپ کی وصیت یاد آئی، قدم رک گئے ہیں، تلوار رک جاتی ہے۔ جب تلوار رک جاتی ہے، آپ کی جب تلوار رکی ہے، سارے یزیدی دیکھ رہے تھے یار اکبر اب کی چکر نڈال ہے، پھر آتے ہیں وار کے لیے، لیکن آپ کسی کے وار کو خالی کرتے جا رہے ہیں، اور جب اپنا وار کرتے تھے تو سارے کے سارے یزیدی فی نار جہنم ہو جاتے تھے۔ یزیدی دیکھ کر حیران ہو گئے، بار بار علی اکبر اپنے خیمے کے جانب دیکھ رہے تھے، گویا خیمہ مدینہ المنورہ کی جانب تھا، آپ مدینے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یزیدیوں نے کہا بے شک علی اکبر کی کوئی قیمتی چیز مدینے میں چھوٹ گئی ہے اور علی اکبر اسے ہی یاد کر رہے ہیں، ایسا ہے مدینے کو نام لیا جائے، مدینہ مدینہ کہا جائے۔ سارے یزیدیوں نے مدینہ مدینہ کہا ہے، اور جب مدینہ مدینہ کہا ہے قربان جاؤ علی اکبر کی تلوار رک جاتی ہے، بہن صغرا یاد آتی ہے، مدینہ نانا کا یاد آتا ہے، قدم رک جاتا ہے، تلوار رک جاتی ہے۔ ظالموں نے دیکھا موقع اچھا ہے، اب شیر اپنے غم میں ڈوبا ہے، تلوار لے کر آگے بڑھے، نیزے سے ایسا وار کیا ہے کہ میرے آقا علی اکبر کے سینے پر نیزہ اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے۔ اور علی اکبر کو صغرا کی بات یاد آئی، آپ نے وعدہ کیا تھا صغرا میں محرم کے مہینے میں تجھے لینے کے لیے آ جاؤں گا، بیان سے جو وعدہ کیا کربلا کے میدان میں ہوں پورا نہ کر سکا۔ 10 محرم کا وعدہ تھا، محرم کے میدان کربلا کے میدان میں یہ ہے صغرا کیا سوچتی ہوگی؟ آپ یہی سوچتے رہے، آپ اسی غم میں رہے، اس ظالموں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کے سینے پر وار کیا، بائیں سینے کی جانب ایک دم دل کے سامنے آپ پر وار کیا گیا، وہ نیزہ سینے کو پھاڑتا ہوا دل کے اندر گھستا ہے، اس پار سے اس پار چلا جاتا ہے، اور آواز دیا جاتا ہے اے حسین ابن علی آؤ اپنے بیٹے علی اکبر کو لے جاؤ۔ ادھر حسین ابن علی سیدہ کے لاڈلے اٹھے، اپنے لاڈلے کو جاتے ہیں جب ڈھونڈنے کے لیے، جیسے وہاں پہنچے کا بیٹا اکبر کہا ہے، آواز آئی بابا یہاں ہوں۔ آپ جیسے جاتے ہیں بیٹے علی اکبر کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد کہتے ہیں علی اکبر بتا تکلیف ہو رہی ہے نا؟ علی اکبر نے کہا بابا نانا کے مصطفیٰ کی دین کے لیے اگر اس سے زیادہ اور تکلیف ہو تو اکبر برداشت کر لے گا، لیکن بابا نانا مصطفیٰ کے دین پہ آج نہیں آنے دے گا۔ بابا یہ علی اکبر آپ کا لاڈلا ہے، اگر آپ صبر کے پیکر ہیں تو آپ سے وراثت میں ہی علی اکبر نے بھی صبر پایا ہے۔ آقا تکلیف یہ ہے کہ اس نیزے کو نکال دو۔ امام حسین نے کہا بیٹا تکلیف ہوگی، آپ نے کہا بابا نکال دو، تکلیف زیادہ ہے، آپ نکال دو۔ زمین پکار کر کہتی ہے، آپ نے نکالنے کی ہمت کی ہے، آج زمین پکار کر کہتی ہے اے ابن رسول اللہ اس نیزے کو باہر نہ لاؤ، اکبر کے درد کو میں برداشت نہ کر پاؤں گی۔ اے ابن رسول اللہ وہ یزیدی ہے، میں حسینی ہوں، میرے اندر دل نہیں ہے لیکن مجھے محبت ہے اہل بیت سے۔ اے ابن رسول اللہ ایسا نہ کرو، میں لرز جاؤں گی۔ ابن رسول نے کہا اے زمین میں باپ ہوں، یہ بیٹا ہے، یہ نیزے کو نکالنے کے لیے تیار ہے، یہ نکلوانے کے لیے تیار ہے، تکلیف تجھے کیا ہے؟ ٹھہر جا، خاموش ہو جا، نیزہ میں نکالوں گا، بیٹا نیزہ نکلوائے گا۔ زمین جب حسین کے اس پیغام کو پاتی ہے، پانے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے، خاموش ہونے کے بعد وہ نیزہ
جب میرے علی اکبر کے سینے پاک سے وہ نیزہ نکالا جاتا ہے، اس نیزے کو جیسے ہی نکالا جاتا ہے علی اکبر کے سینے سے 55 سال کی عمر کی پوری طاقت کو لگا کر میرے آقا حسین نے جیسے اس طاقت کو اکٹھا کر کے بیٹے کے کہا، اے بیٹے حسین، اے بیٹے علی اکبر، کہیں اف نہ نکل جائے، اور اف نکل جائے گی تو رب کائنات کہیں تمہاری قربانی کو ضائع نہ کر دے۔ اے بیٹا علی اکبر اف نہ نکل لے پائے۔ علی اکبر نے اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا کر کہا ہے، اے بابا جان، آپ نیزہ نکالے، یہ وعدہ ہے، میں خاندان نبوت سے ہوں، علی مرتضیٰ کے گلشن کا پھول ہوں، میں فاطمہ کے دل کے چین کا نور عین ہوں، میں اکبر علی ہوں۔ اے بابا جان، آپ نیزہ نکالے، یہ وعدہ ہے علی کے شہزادے کا کہ آپ نیزہ نکال لیں گے، اکبر اف تک نہ کرے گا، آپ نیزہ نکالے۔ اتنا کہا مولا کائنات نے جیسے اس نیزے کو نکالا ہے، اس نیزے کو بلند کیا ہے، جیسے اس نیزے کو اپنی طاقت لگا کر کے نیزے کو اپنی طاقت سے کھینچا ہے۔ جب آپ کھینچتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ میرے بابا کے پورے بال وائٹ نہ ہوئے ہیں، کالے ہیں، لیکن جیسے ہی اکبر کے نیزے کو باہر نکالا ہے، نیزے کی نوک پر، انی کے نوک پر جیسے دیکھا نیزہ باہر آیا ہے، نیزے کے باہر آنے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے اکبر کا دل باہر آ گیا ہے۔ اسی وقت غم اکبر نے مولا حسین کے جسم پر بڑھاپا چھا گیا اور آپ کے جسم کے ایک ایک بال وائٹ ہو گئے، سفید ہو گئے۔ آپ نے جب دیکھا، علی اکبر کہتے بابا ابھی چند سیکنڈ پہلے تو آپ کے جسم پر بال کالے تھے، آقا یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ کے سارے بال وائٹ ہو گئے ہیں؟ آپ نے کہا ہے بیٹا علی اکبر، اگر تو کربلا کے میدان میں اپنا جانشین، اپنا جواں بیٹا علی اکبر کے جیسا کھویا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا، اے بابا یہ کہاں سے ملا ہے، یہ سوال نہ کرتا، اے بیٹے علی اکبر تیرے غم نے مجھے بوڑھا بنا نہ کہا میرے امام۔ پھر آپ کہتے ہیں بابا خیمے میں لے چلو گے، کہاں بیٹا میں ضعیف ہوں تو جانتا ہے، اے بیٹا تو جوان ہے تو جانتا ہے، ذرا چلنے میں میری مدد کرے گا، ذرا سا وہاں تک پہنچنے میں میری مدد کرے گا۔ کہا آپ کا کیا مدد کروں گا؟ کہا بیٹا میں تجھے اپنے کاندھوں پہ رکھتا ہوں اور جب تک تو چلتے رہیں گے ہم دونوں یہاں سے خیمے تک سفر کریں گے، بیٹا تو قرآن سناتے جانا، حسین سنتا جائے گا، جہاں تو چپ ہو جائے گا حسین پڑھتا جائے گا، حسین پڑھتا جائے گا۔ علی اکبر نے کہا بابا ٹھیک ہے، سوچو اتنا زخم ہے، دل باہر آ چکا ہے، بابا کے کاندھے پر علی اکبر ہے اور قرآن سنانا شروع کرتا ہے۔ جب قرآن سنانا شروع کرتا ہے علی اکبر سورہ قرآن کے سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ جیسے ہی آپ نے اعلان کر دیا ہے میرے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کی ہے، اور جب آپ پہنچتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ نے یہ کہا تھا آپ کی سانس رک جاتی ہے، جب آپ کی سانس رک جاتی ہے علی اکبر نے کہا، اے علی اکبر کی سانس رکی ہے، اس کے آگے میرے امام نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، مرج البحرین یلتقیان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اے علی اکبر جس رب کی نعمت کو پا کر، جامع شہادت کو پا کر تو جا رہا ہے، اے علی اکبر ان قریب تیرا بابا اسی نعمت کو لینے کے لیے آ رہا۔ جیسے آپ کو خیمے میں لٹایا جاتا ہے، بیویاں دیکھتی ہیں رونا شروع کر دیتی ہیں، میرے امام پھر وصیت کرتے ہیں، اے بیویوں رونا مت، اے بیویوں صبر کرو صبر، اے بیویوں یہ صبر کا مقام ہے، اے بیویوں صبر کا مقام ہے صبر کرنا۔ اے بیویوں کربلا کے میدان میں، کربلا کے ریگستان میں، کربلا کی تپتی ہوئی دھوپ میں اب باری آئی ہے سیدہ کے لال کی، اے بیویوں اب تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد بہن زینب سے کہتے ہیں، اے بہن زینب ابھی تک اس قافلے کے صفے سالاری میں کر رہا تھا، اے بہن زینب اب اس قافلے کو تیرے حوالے چھوڑ رہا ہو اور تجھے رب کے حوالے چھوڑ رہا ہو۔ اے بہن زینب میرے لٹے ہوئے قافلے کو مدینے تک پہنچانے کا کام تیرا، اے زینب اسے پہنچا دے۔ اور اے زینب میری ایک وصیت ہے یاد رکھنا، تیرے خیمے میں زینب
ایک میرا بیٹا ہے جسے دنیا بیمار زین العابدین کے نام سے جانے گی۔ اے زینب، اب کربلا کے میدان سے جانے کے بعد وہ کبھی مسکرائے گا نہیں۔ اے زینب، کربلا کے میدان سے جانے کے بعد وہ جب پانی کو دیکھے گا اس کی آنکھیں اشکبار ہو جائے گی۔ زینب، اے زینب میرے بیٹے حسین کی حفاظت کرنا۔ اے زینب میرے بیٹے زین العابدین کی حفاظت کے لیے، اے زینب میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ اے شہزادی رسول کی شہزادی زینب، آج تمہارا بھائی حسین پورے قافلے کی ذمہ داری تمہیں دے کر جا رہا ہے۔ اتنا کہا، جب آپ نے کہا، زینب نے کہا آقا ٹھیک ہے۔ جب آپ رن میں جانے کے لیے تیار ہوئے مولا حسین، جیسے ہی آپ تیار ہوئے ہیں، تلوار ذوالفقاری لی ہے، چچا نیزہ کا جعفر طیار کا نیزہ لیا گیا ہے، اور جیسے ہی آپ نے اپنے سر پر بھائی حسن کا امامہ رکھا ہے، نانا مصطفیٰ کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ کی چادر تطہیر کو رکھی ہے، اپنے جسم پر ڈالی ہے، اور ڈال کر کے جس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر میرے آقا حسین چلے ہیں، گھوڑے کو ہل لگاتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ آقا پھر کہتے ہیں گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ گھوڑا جب آگے نہ بڑھ رہا تھا، حسین کہہ رہے تھے اے حسین کیا ہے گھوڑا آج تو بھی ہمت ہار چکا ہے تو ٹھیک ہے، میں پیدل چلا جاؤں گا، میں کربلا کے میدان میں چلا جاؤں گا۔ گھوڑا اپنی زبان میں حسین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے آقا حسین ایسی بات نہیں ہے، آقا کچھ قدم ہے، میرے قدم کو آپ کی شہزادی پکڑ کے رکھی ہے، اور میرے قدم سے میں جب آپ کا حکم پا کر قدم اٹھانا چاہتا ہوں، وہ شہزادی میرے جانب اشارہ کر کے کہہ دیتی ہے اے زلزلہ نہیں، اے گھوڑے نہیں، میرے بابا کو لے کر رن میں نہ جانا۔ اے آقا حسین میں کیسے چلا جاؤں، میں تو غلام ہوں آپ کے در کا، آپ کا حکم پاتا ہوں، قدم اٹھاتا ہوں، بیٹی حکم دیتی ہے قدم روک لیتا ہوں۔ آقا مجھے یاد ہے آپ کی شان، مجھے معلوم ہے اہل بیت اطہار کا مرتبہ، آقا آپ کا حکم پا کر قدم اٹھا لیتا ہوں، بیٹی کا حکم پا کر قدم روک دیتا ہوں۔ آقا دیکھو میرے قدم سے، میرے پیر سے آپ کی شہزادی سیدہ سکینہ، سیدہ سکینہ آ کر لی۔ میرے آقا امام حسین پھر گھوڑے سے نیچے آنے کے بعد جیسے آپ گھوڑے سے نیچے آئے ہیں، سیدہ سکینہ کو اپنی گود میں لے کر کہا بابا مت جاؤ رن میں، بابا جو جاتا ہے آتا نہیں ہے، بابا کوئی گئے آئے نہیں ہے، بابا قاسم گئے آئے نہیں، بابا علی اگر گئے آئے نہیں۔ آقا کربلا کے میدان میں جو جاتے واپس نہیں آتے، آقا میدان نینوا میں جو گئے ابھی تک واپس نہیں آئے۔ آقا عباس چچا وعدہ کر کے گئے تھے آقا پانی لے کر آئیں گے، اے ابا جان ابھی تک پانی لے کر نہیں آئے ہیں، اے ابا جان آپ نہ جائے، اس لیے کہ میں کربلا کے میدان میں جب سے میں دنیا میں آئی ہوں بابا آپ کے آگوش میں، آپ کے سینے پر اپنے سر کو رکھ کر سوتی رہی ہوں۔ آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کی لاڈلی سکینہ کسے ڈھونڈے گی، کہاں نیند آئے گی، آقا کس کے پاس جا کر سوئے گی؟ بابا آپ کربلا کے میدان میں نہ جائے۔ اتنا کہا امام حسین کی بیٹی نے، میرے آقا امام نے کہا بیٹی تیری بات ایک دم سچ ہے، لیکن لاڈلے آج سے تیری محافظ کے لیے تیری دنیا میں پھوپھی ہے اور تم سب کا محافظ اللہ ہے۔ اور اتنا کہا بیٹی سن میں جان نہیں رہا ہوں، اے بیٹی نانا نے سے وعدہ میں نے کیا ہے، بیٹی بتا نانا سے کیا ہوا وعدہ بھی مجھے پورا کرنا ہے، نانا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اتنا کہا تھا مخدومہ کائنات کی شہزادی ہے، مخدومہ سکینہ ہے، حضرت سکینہ کہتی ہے اے بابا جان ٹھیک ہے، اگر نہیں رکو گے نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے تو بے شک پورا کرنا، لیکن پہلے مجھے پیار کر لینے دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی، آپ نے ماتھے کا بوسہ دیا ہے، آپ نے ہونٹوں کو بوسہ دیا ہے، آپ نے گلے کو بوسہ دیا ہے، آپ نے سینے کا بوسہ دیا ہے۔ پوچھا آپ نے اے بیٹی روزانہ جو تو پیار کرتی تھی وہ الگ تھا، لیکن بتا تو صحیح آج یہ معاملہ کیا ہے جو تو آج اس طریقے سے پیار کر رہی
ہے۔ آپ نے کہا اے بابا جان بات یہ ہے جو پیشانی کا بوسہ ہے وہ آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ کا ہے، جو لبوں کا بوسہ ہے وہ میرا ہے۔ اے بابا جان جو گلے کا بوسہ ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ پھوپھی جان کا ہے۔ اے بابا جان جو سینے کا بوسہ ہے اے بابا جان وہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کی لاڈلی، جس لاڈلی کو میدان میں، جس لاڈلی کو کربلا میں آپ نہ لائے ہو، جسے دنیا بیمار صغرا کے نام سے جانتی ہے۔ آقا مدینے کی گلیوں سے جب ہم نکل رہے تھے میں نے دیکھا تھا صغرا رو رہی تھی، میں نے خواب میں دیکھا ہے سیدہ صغرا آ کر کہی ہے اے زینب اے میری سکینہ جب بابا سے پیار کرنا، میں تو کربلا میں نہیں ہوں لیکن میرے پیار کو مت بھول جانا، میرے نام کا بھی بابا کے سینے پر ایک بوسہ لگا۔ جسے سیدہ صغرا کا نام آیا امام حسین کا دل پھٹ جاتا، بیٹی کی یاد آتی ہے۔ اچانک دیکھا مدینے کی جانب سے ایک گرد و غبار اٹھ رہا ہے، گویا کوئی آ رہا، آنے والا آیا، دیکھا، دیکھنے کے بعد کہے قافلے کے لوگ آپ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ امام حسین نے جب پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم مدینے کے گلیوں سے آئے ہیں، ہم مدینے سے آئے ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے سیدہ صغرا نے بھیجا ہے، سیدہ صغرا نے بھیجا ہے۔ اتنا کہا تھا مخدومہ صغرا کے نام کو سن کر آپ کیا خشبار ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے میری صغرا نے کیا بھیجا ہے؟ کہا مجھے ابن رسول اللہ کے پاس جانا ہے۔ کہا میں ہی حسین ابن علی ہوں، میں ہی ابن رسول اللہ ہوں۔ کہا دیکھو سیدہ صغرا نے نشانیاں بتائی تھی، آقا آپ پہ وہ نشانی نظر نہیں آ رہی ہے۔ کہا کیا نشانی بتائی تھی؟ کہا میرے بابا جب ہوں گے ان کے ساتھ ان کا قاسم ہوگا، میرے بابا جب ہوں گے ان کے ساتھ ان کا علی اکبر ہوگا، میرے بابا جب ہوں گے ان کے ساتھ میرا علی اصغر ہوگا، میرے بابا جب ہوں گے سارے عاشقوں کو ہجوم لگا ہوا گا، میرے بابا ہوں گے۔ آپ نے کہا کہاں سے علی اکبر کو لاؤ، کہاں سے قاسم کو لاؤ؟ اس میدان کربلا میں سب کے سب گم ہو گئے ہیں، کھو گئے ہیں، جام شہادت پی کر نانا کے پاس پہنچ گئے۔ کہا دوسری نشانی بھی مخدومہ کائنات نے بتایا ہے۔ کہا کیا بتایا ہے؟ کہا مخدومہ کی شہزادی نے بتایا ہے، مخدومہ کائنات کی لاڈلی نے کہا ہے کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب میرے بابا کو دیکھنا تو میرے بابا کے ایک بھی بال ابھی سفید نہیں ہوئے ہیں۔ اور آقا حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے جسم میں ایک ایسا بال نہیں جو کالا ہو، ہر ایک بال سفید ہو چکا ہے۔ آقا یہ نشانی میچ نہیں کر رہی۔ آپ نے کہا بے شک تیرا کہنا درست ہے، لیکن سوچ جس باپ کے سامنے بیٹی کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، جس باپ کے سامنے بیٹے کے حلقوم کو چھپ دیا گیا ہو، جس چچا کے سامنے بھتیجوں کو قربان کر دیا ہو، جس بھائی کے سامنے عباس لمبردار کے بازو کو کاٹ دیا گیا ہو، جس آقا کے سامنے اس کے غلاموں کو شہید کر دیا گیا ہو، جس آقا کے سامنے اس کے بھانجوں نے محمد کو کربلا کے ریگستان میں خون میں تر کر کے شہید کر دیا گیا ہو، اے قاصد بتا، اے قاصد صغرا بتا، اس حسین کے غم سے کیا بال کالے رہیں گے یا سفید ہو جائیں گے؟ اگر تیرے اندر طاقت ہے تو تو اپنی طاقت کو رکھ، لیکن میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے میرے بال سفید ہو۔ لگا دے طاقت لے رہا ہے یار، بہت طاقت لے رہا ہے، جلدی کرو ٹائم نہ لینا۔ جلدی جوڑ گیا بھاگ کے جا۔ اس سے طاقت بہت زیادہ لے رہا ہے۔ لگا دیے۔
हेलो, आवाज़ खोलें आप। हेलो, मेरा इमाम करबला के रेगिस्तान में, हेलो, बस इतने पे ही रोक दीजिए ब्रा। मेरा इमाम करबला के मैदान में जो सोहरा को याद किया है, सोहरा का कासिदा के कहता आका, कोई जो मुझसे कहा गया निशानियां बताई गई हैं आका, कोई निशानी मैच नहीं कर रही है आका, बताओ तो सही, कहा बता तो सही, और कोई निशानी बताई गई है, कहा मेरे आका हुसैन शरीयत के पाबंद हैं, मेरे आका हुसैन अपने वक्त के दुनिया में सबसे मोतबर इंसान है, कहा देख ले करबला के मैदान में बेहुर को खत दिया जाता है, सैयदा सुगरा का खत जब दिया जाता है, आका हुसैन पढ़ते हैं, आपकी आंखें शबार हो जाती है, उसमें लिखा था ऐ बाबा जान आपने कहा था कि भाई कासिम आएगा, ऐ बाबा जान ने कहा था कि आपको लेने के लिए आएंगे, ऐ बाबा जान आपने कहा था कि आएंगे, लेकिन आका ये वक्त आ गया है, अभी तक आप लेने के लिए नहीं आए हैं आका, अभी तक आप नहीं आए हैं, मेरे आका ने जब ये कहा है, अभी तक आप, मेरे आका ने जब ये पढ़ा है, आंखें शबार हो जाती है, और वहीं से कहते हैं ऐ सुगरा अब कासिम तुझे लेने के लिए नहीं आएगा, इसलिए कि कासिम मैदान करबला में जामे शहादत पी चुका है, ऐ सुगरा अपने कासिम को माफ कर दे, ऐ सुगरा अब तुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि तेरे घर का लूटा हुआ काफिला, तेरे घर का लूटा हुआ काफिला यजीद के महल से हो करके तेरे पास तेरी फूफी ज़ैनब लेकर आई। ऐ कासिद जा, कासिद कहता है इब्ने रसूलल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं आपके गुलामी में यजीदियों की जानिब जाऊंगा, यजीदियों से मुकाबला करूंगा। आपने कहा नहीं, कासिद को रन में जाने की इजाजत नहीं दी जाती। जब आपने ये कहा तो आप कहते हुजूर, फिर कहा मेरा तो कासिद है, मेरा पैगाम मेरी सुगरा तक पहुंचा दे। कहा क्या है? कहा सुगरा से कह देना कि भाई कासिम को माफ कर दे, भाई अली असगर को माफ कर दे, भाई कासिम को माफ कर, भाई अली अकबर को माफ कर दे, अली असगर को माफ कर दे, चचा को माफ, चाचा अब्बास नंबरदार को माफ कर दे। सुगरा से कह देना कि बाबा ने आखिरी सलाम सुगरा को भेजा है। इतना कहकर उस कासिद को रवाना किया है। और इधर से यजीदियों ने आवाज लगाई, हुसैन क्या आप कोई खेमे में ना रहा? ऐ हुसैन क्या आप ना आएंगे? आका हुसैन हैदरी कठार के शेर थे, आका हुसैन हैदरी कठार के शेर थे। आप जिस वक्त उठे हैं करबला के मैदान के जानिब चले थे, जैसे ही आप करबला के मैदान के जानिब बढ़े हैं, वाली सकीना कहती है, सैयदा सुकैना कहती है, बाबा जान जा रहे हो, बाबा करबला में जा रहे हो? बाबा ने कहा सकीना जाना होगा। कहा बाबा जा रहे हो? कहाँ जा रहा हो? सकीना कहती बाबा आज तो मुझे जी भर के प्यार कर लेने दो। बाबा के सीने से चिपटती है वो बच्ची, चिपट कर रोना शुरू कर देती है। बाबा कहते सुकैना अभी मत रो बेटी, इसलिए कि तेरा इम्तिहान है, वरना तेरे रोने को ये दुनिया सनद बना लेगी और आहो फुकार करेगी। ऐ सुकैना यहाँ हम सब्र के लिए आए हैं, यहाँ हम जुल्म के सामने रोते नहीं, सब्र करके दिखाएंगे। ऐ सकीना अपने आप को सब्र का मुजस्समा बना ले, अपने आप को सब्र का पैकर बना। इधर जैसे बाबा, जैसे मौलाए कायनात के शीर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं। वो घोड़ा देखता है, आपने इशारा किया, घोड़ा कदम बढ़ाया, खेमे की जानिब नजर डाली, आवाज इशारा किया जाता है घोड़े ठहर जा। जब कहा गया घोड़ा ठहर जा, फिर आका ने पूछा घोड़ा क्यों रुक गया? वो घोड़ा कहता है आका देखो ना, आप भी फातिमा के लाडले हैं, आप भी मौला अली के बेटे हैं। आका आवाज देने वाली बेटी भी मौला अली की है। आका मैं दो बादशाह के दरमियान में हूँ आका, अगर इसकी अताअत नहीं करता हूँ तो भी गलत है, उसकी अताअत नहीं करता हूँ तो भी गलत है। कहा बात क्या है? कहा आका देखो मखदूमा ज़ैनब मुझे रोक रही है। आका देखो किस लिए रोक रही है? मेरे इमाम ने पलट कर देखा है, मखदूमा ज़ैनब आती है, आने के बाद कहती है ए भैया हुसैन जा रहे हो? कहाँ बहन जा रहा हूँ, जिस वक्त कहा जा रहा हूँ। आपने भाई के कहा, आपने भाई के गले को बढ़कर चूमा है
اور بھائی نے اپنے بہن کی کلائی کو چوما ہے. کلائی چوم کر کے بھائی نے بتا دیا ہے اے بہن زینب تجھ پر یہ دنیا میرے بعد ظلم کرے گی, تجھے ستائے گی, تجھ پر ظلم کیا جائے گا. اے زینب تیرے ہاتھ کا چومنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے ہاتھ پر تیرے کلائی پر زنجیریں لگے گی, ہتھکڑی لگے گی. اے زینب اس وقت صبر کر کے دکھانا. سیدہ زینب نے کہا ٹھیک ہے. کہ زینب آج خلاف معمور پیار کیا جا رہا ہے, روز ہاتھ کو چوما جاتا تھا, آج گلے کو چوما جا رہا. آپ نے کہا آقا ماں فاطمہ نے بتایا تھا اور ماں فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ جب میرا بیٹا کربلا کے میدان میں جائے تو میری چادر میرے بیٹے کے جسم پر ڈال دینا. آقا یہ چادر لے کر آئی ہوں, یہ چادر لے لیجیے اپنے جسم پر ڈال لیجیے آقا. اور آقا اس چادر کو لے کر اپنے جسم پر ڈال لے. آقا گلا چومنے کا اصل مقصد یہ ہے آقا کہ ماں نے بتایا تھا میرے بیٹے کے گلے کو ریتا جائے گا, میرے حسین کے گردن کو الگ کیا جائے گا. آقا شہید ہونے کے بعد میں چوم پاؤں نہ چوم پاؤں آقا اس لیے اس گلے کو چوم لی ہوں جس گلے کو نانا چوما کرتے تھے. اس پھول کو سنگا ہے میں نے جس نواسے کو آقا سنگا کرتے تھے. اور آقا خود کہتے تھے اے لوگوں میرے حسین اور حسن سے جنت کی خوشبو آیا کرتی. آپ چومتے تھے, سونگھتے تھے, لوگوں سے بتاتے تھے اے لوگوں اس لیے چومتا ہوں, اس لیے سونگھتا ہوں, میرے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میرے حسین کے گلے کو اس لیے چومتا ہوں کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں میرے دین کے خاطر اپنے گھر کو لٹا دے اور اپنے گلے کو میرے دین پہ قربان کر. جس وقت بہن نے کہا بھائی نے رخصتی مانگی ہے, بہن نے اشارہ کیا بھائی جاؤ. بہن سے بھائی نے کہا زینب اب اس قافلے کا کوئی فرد شہید نہ ہونے پائے. اے زینب اس قافلے کو کسی بھی طریقے لے کر مدینے میں جانا ہے تجھے, نانا مصطفیٰ کے روضے پر سارے دل حال کو بتانا ہے تجھے. اے زینب تجھے جانا ہے کیونکہ تاریخ لکھی جائے گی, تاریخیں جب لکھی جائیں تو لکھنے والے یزیدی بھی ہوں گے, لکھنے والے میرے ماننے والے بھی ہوں گے, اور میرے ماننے والے جب لکھیں گے تو اے بہن زینب ہم سچے ہیں, ہمارا گھرانہ سچا ہے, ہم سخی نانا کا ہم سچے نانا کے نواسے ہیں, ہم سچے علی کے بیٹے. زینب جب ہماری تاریخیں لکھی جائیں تو کوئی غلط نہ لکھا دے. زینب سب جا کر کے سچ سچ لکھا دینا جو کربلا کے میدان میں ہوا. مخدومہ کائنات نے کہا آقا فی امان اللہ. آقا حسین آپ اللہ کی امان میں ہے. آپ نے کہا زینب فی امان اللہ, عباس سے میرا یہ اجڑا ہوا قافلہ جو ہے اے زینب رب کے امان میں ہے. اتنا کہہ کر سیدہ کا لال, فاطمہ کا دل کے جگر کا ٹکڑا, علی مرتضیٰ کا نور نظر, مصطفیٰ جان رحمت کا نور عین کربلا کے میدان میں چلا ہے. جس وقت حسین یزیدی کہہ رہے تھے کہ شیر کی آمد ہے, کرن کانپ رہا ہے, اس وقت دیکھا یزیدیوں نے پکار کر کے دیا ہے یار دیکھو ابھی تک تو غلام آ رہے تھے, بیٹے آ رہے تھے, لیکن اب آنے والا کوئی اور نہ ہے. شیر خدا کا شیر حسین ہے, حسین ابن علی ہے, مصطفیٰ کا پالا حسین ہے, فاطمہ کا دلہرا حسین ہے. یہ وہ حسین ہے جس کو آقا نے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین, جس کو میرے آقا نے فرمایا ہے میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, جس کو آقا نے کہا میرا حسین جنت میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلے جوانوں کو لے کر کے میرا حسین سارے جوانوں کو جنت میں سردار کی طریقے لے کر داخل ہوگا. یہ حسین میرا وہ حسین ہے کہ جس کے در پر جبریل دربان بن کے آئے. اے لوگوں یہ وہ حسین ہے جو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان پر آیا ہے. اگر جب دھوپ لگی تو فرشتوں نے اپنا سایہ کر دیا ہے, پیاس لگی تو جنت سے پانی لا دیا ہے, بھوک لگی تو ان کے گھر پر جنت سے من و سلوہ اتارا گیا ہے. یہ حسین
ابن علی کوئی عام نہیں ہے، یہ حسین ابن علی ابن رسول۔ کیا کہا؟ ظالموں کے اندر اتنی طاقت نہ تھی، اتنی ہمت نہ تھی، اتنی جرت نہ تھی کہ ظالم یزیدی میرے امام کے پاس آ جائے۔ میرے امام نے خطبہ دیا، آپ نے کہا ابھی بھی وقت ہے یزیدیوں، ٹھہر جاؤ، اس لیے کہ ابھی اگر تم اپنے گناہ سے توبہ کر لو، یہ حسین وعدہ کرتا ہے اپنے اکبر کی قربانی کو بھلا کر کے تمہیں نانا مصطفیٰ کی شفاعت دلائے گا، نانا مصطفیٰ سے سفارش کروائے گا، نانا مصطفیٰ سے جنت دلائے گا۔ یزیدی کہتے حسین نہیں نہیں، حسین اگر آپ بھی کہتے ہو تو حسین تمہیں چھوڑا جائے گا۔ اے حسین تم ڈر کے مارے کہہ رہے ہو، تمہیں موت کا خوف ہے۔ امام علی مقام نے کہا نادان، اس علی کے لال کو موت کا خوف دکھا رہا ہے جو علی ہر وقت موت سے پنجہ لڑاتا پھرتا رہا ہے۔ اس علی کو موت کا خوف دکھا رہا ہے، اس علی کے لال کو۔ اے یزیدیو سن لو، مجھے موت کا خوف نہیں ہے، لیکن تمہارے مقدر کو دیکھ رہا ہو، تمہارا مقدر اتنا خراب ہو چکا ہے، تمہارے مقدر میں جہنم تمہارے مقدر کر دی گئی ہے، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہی مقدر ہو گئے۔ میرے امام نے یزیدیو بتاؤ، کیا میں جس نبی کا تمہاں پڑھتے ہو اس نبی کا نام نہیں ہوں؟ بتاؤ، کیا رسول کا بیٹا حسین نہیں؟ اس علی کی حکومت میں علی پہ جا فدا کرتے تھے، کیوں بتاؤ؟ کیا میں ان کا بیٹا حسین نہ ہوں؟ کوفیوں نے کہا بے شک، اس میں کوئی شک، آپ نبی کے نماز ہیں، آپ کی عظمت کو ہم جانتے ہیں، آپ نبی کے لخت جگر ہیں، آپ کے کو ہم پہچانتے ہیں، آپ علی کے نور ہیں، ہم آپ کو جتے ہیں حسین۔ لیکن بات یہ حکومت کی